بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرات، گزشتہ دو سبقوں سے آپ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ بنو قریظہ نے جو کھائی خود کھودی تھی، اب یہ اس میں خود گرنے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم و رحیم ذات نے یہودیوں میں بنی نذیر اور بنو قینقاع کے مقابلے کمتر ہونے کی وجہ انہیں خوب موقع فراہم کیا، مگر یہ اپنی یہودی شرشت اور اسلام سے دشمنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کے نتیجے میں اپنے انجام کو بالآخر پہنچ کر ہی رہے۔ آپ نے بجا فرمایا وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ کہ بدبخت ماں کے پیٹ سے ہی بدبخت رہتا ہے۔ الغرض حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ اب فیصلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ سے رجوع ہو کر اپنا معاملے کا تصفیہ کرنا چاہتے ہیں۔ سنیے۔ غرض آخرکار بنو قریظہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ کے پاس حاضر ہو گئے اور آپ کے حکم پر ان لوگوں کو باندھ کر ان کی مشقیں کس دی گئیں اور ان سب کو ایک طرف جمع کر دیا گیا۔ ان سب کی تعداد 600 تھی، ایک قول یہ ہے کہ 750 تھی، جو سب لڑنے والے تھے۔ غرض اس کے بعد یہودی عورتوں اور بچوں کو حویلیوں سے نکال کر ایک طرف جمع کیا گیا۔ ان بچوں عورتوں کی تعداد 1000 تھی۔ ان پر عبداللہ ابن سلام کو نگراں بنایا گیا۔ یہ بنو قریظہ کے لوگ قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست تھے۔ ان لوگوں کو ان پر رحم آیا اور وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ لوگ ہمارے رحم و کرم پر ہیں اور ہمارے حلیف ہیں، آپ انہیں معاف کر دیں۔ الغرض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اوسیوں کی طرف سے دباؤ پڑا تو آپ نے فرمایا، اے گروہ اوس، کیا تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان یہودیوں کا فیصلہ تمہارے ہی قبیلے کا کوئی آدمی کر دے؟ اوسیوں نے کہا، بے شک ہم اس بات پر راضی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو وہ شخص سعد بن معاذ ہیں، یعنی جو قبیلہ اوس کے سردار ہیں، ان یہودیوں کے متعلق جو بھی فیصلہ چاہیں کر دیں۔ بالآخر حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت سعد کی سواری سامنے آئی تو ہم میں سے ہر شخص ان کے اعزاز میں کھڑا ہو گیا اور ہم نے 2 صفیں بنا لی، یہاں تک کہ حضرت سعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سعد، ان لوگوں کے متعلق فیصلہ کرو۔ حضرت سعد نے عرض کیا کہ فیصلہ کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں حکم دیا ہے، یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تب حضرت سعد نے دوسری طرف بیٹھے ہوئے لوگوں سے، یعنی اس طرف کے لوگوں سے جدھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، کہا، اس بارے میں تم لوگوں کو میں اللہ کے نام کا عہد دے کر پابند کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں میرا فیصلہ آخری اور قطعی ہوگا۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اس طرف دیکھا جدھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے پابند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد نے بنو قریظہ سے کہا کہ کیا تم لوگ میرے فیصلے پر راضی ہوگے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت سعد نے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لیا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ آخری ہوگا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا مال و دولت بطور مال غنیمت کے لے لیا جائے، ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ فیصلہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ تم نے ان لوگوں کے بارے میں 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو واپس ہوئے۔ پھر آپ نے مدینے کے بازار میں تشریف لے گئے جہاں آپ نے گڑھے کھدوائے۔ اس کے بعد آپ نے یہودی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ قیدیوں کو وہیں لایا گیا، جن کی گردنیں مار مار کر ان گڑھوں میں ڈالا گیا۔ کسی شخص نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسید سے اس وقت کہا کہ کعب، تم دیکھ رہے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کعب نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیشہ ہی ناسمجھی کا ثبوت دیا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم میں سے جو شخص چلا جاتا ہے وہ کبھی نہیں لوٹتا،
خدا کی قسم اس وقت تمہارا قتل عام ہو رہا ہے، جبکہ میں نے تم لوگوں کو اس کے علاوہ دوسری بات کی دعوت دی تھی، مگر تم نے میری ہر بات رد کر دی تھی۔ حضرات، بنو قریظہ کے سلسلے کے دوسرے سبق میں کعب ابن اسید کی وہ 3 نکاتی پروگرام جو انہوں نے اپنے قوم کے سامنے پیش کیا تھا، اس پر بندے نے تیسرا سبق دیا ہے۔ دوسرا سبق اسی موضوع پر ہے، آپ سن لیں۔ الغرض لوگوں نے کہا کہ چھوڑو، یہ وقت غصہ اور ناراضگی کا نہیں ہے۔ ان لوگوں میں یہ بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت رات کے وقت قتل سے فارغ ہو گئے۔ بنو قریظہ کا یہ قتل آگ کی روشنی میں کیا گیا۔ ان لوگوں کی لاشوں کو گڑھوں میں گرا کر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ ان لوگوں کے قتل کے وقت ان کی عورتیں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ انہوں نے کپڑے پھاڑ ڈالے، بال نوچ لیے، منہ پیٹ لیے۔ سارا مدینہ ان کے شور و بکا سے گونج اٹھا۔ حضرات، ایک دوسرا سردار ہوئی بن اخطب، جس کا بار بار ذکر آیا ہے اور جس نے غزوہ احزاب میں دراصل خوب آگ لگائی تھی اور تمام متحدہ جماعتوں کو اسلام کے خلاف جمع کرنے کا اہم کریڈٹ اسی ہوئی بن اخطب کے نام ہے۔ آج یہ بنو قریظہ میں تھا، آج اس کی بھی باری تھی۔ یہود کے جن لوگوں کو قتل کے لیے لایا گیا ان میں ہوئی بن اخطب بھی تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن پر رکھ کر رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ حضرت نے اس کو دیکھا تو فرمایا، اے خدا کے دشمن، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمارے قابو میں نہیں ڈالا؟ ہوئی نے کہا، بے شک اللہ کو یہی منظور تھا میں آپ کے قابو میں آ جاؤں، مگر خدا کی قسم میں آپ کی دشمنی کے لیے اپنے آپ کو ملامت نہیں کر سکتا۔ انا للہ۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسوا اور خوار کرنا چاہے وہ خوار ہو کر رہتا ہے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی سے فرمایا کہ کیا اللہ نے تجھ پر ہمیں کامیاب نہیں کر دیا، تو ہوئی نے کہا، بے شک ہم نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، مگر حقیقت یہ ہے جو آپ کو رسوا کرنا چاہے وہ خود رسوا ہو جاتا ہے۔ تو گویا ہوئی کا یہ جملہ جو ہے کہ جو آپ کو رسوا کرنا چاہے گا، دوسرے جملے کی طرح ہے اور شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا جملہ یوں تھا کہ جس کو اللہ رسوا کرے وہ رسوا ہوتا ہے، کیونکہ ہوئی کے کلمات نظم کیے گئے ہیں اور نظم کے الفاظ میں فرق ہے۔ غرض اس کے بعد ہوئی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ لوگوں، کچھ مضائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقرر فرمائی تھی اور جو تباہی اس کا مقدر بن چکی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد ہوئی بیٹھ گیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ حضرات، ایک یہودی اس موقع پر قتل کی گئی، اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، سماعت فرمائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہودی عورتوں میں سے ایک کے سوا کوئی قتل نہیں کی گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں یہودیوں کو قتل کرا رہے تھے، اس وقت وہ ایک عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے باتیں کر رہی تھی اور بے تحاشا قہقہہ لگا رہی تھی۔ اس کا نام بنانا تھا اور یہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ دراصل جس وقت یہودی قتل کیے جا رہے تھے اس وقت یہ لڑکی بنانا حضرت عائشہ کے حجرے میں آ بیٹھی تھی۔ غرض کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ ہنسی مذاق کر رہی تھی، اچانک کسی پکارنے والے نے پکار کر پوچھا کہ بنانا کہاں ہے؟ اس نے کہا، کیا واقعی مجھے پکارا جا رہا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، چھوڑو، تم سے کیا واسطہ؟ اس نے کہا، شاید مجھے قتل کیا جائے گا۔ میں نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا کہ اس جرم کی وجہ سے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضرت عائشہ کے پوچھنے پر بتلایا کہ مجھے میرے شوہر نے ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میرے شوہر نے محاصرے کے درمیان مجھے حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر پتھراؤ کرو جو قلعے کے باہر نیچے دیوار کے سامنے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ میں فصیل پر گئی تو مجھے خلاد بن سوید نظر آئے۔ میں نے ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، جس سے وہ وہیں مر گئے۔ اب ان کے لیے مجھے قتل کیا جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر دیکھ۔ بہرحال حضرات، میں نے یہ وعدہ آپ سے کیا تھا کہ بنو قریظہ کے خاتمے کو میں 3 درسوں میں مکمل کر لوں گا، لیکن بنو قریظہ کے واقعے میں سیدنا حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ اگر ذکر نہ کیا جائے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کی شہادت اگرچہ جنگ احزاب کے موقع پر، خندق کے موقع پر ہوئی تھی، لیکن ان کا انتقال بنو قریظہ کے فیصلے کے بعد ہوا ہے، اور ان کا انتقال پرملال بڑا قابل رشک ہے۔ اس لیے انشاءاللہ کل
حضرت سعد بن معاذ کے واقعے پر ہم انشاءاللہ بنو قریظہ کے خاتمے کے واقعے کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمارے اندر جوش ایمانی اور حمیت اسلامی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس طرح کی کوششوں کو ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے اور خاتمہ بالایمان کا ذریعہ فرمائے، اور گروہ اصحاب رسول میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔